تو انہوں نے ایک سوال کی اجازت دی، ان میں سے ایک یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کا عنوان ہے صحیح الاسناد احادیث، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، یا حسن ہوتی ہے، یا موضوع ہوتی ہے۔ کیا وہ حدیث جو صحیح الاسناد ہوتی ہے اس سے استنباط و استخراج ہو سکتا ہے؟ اب اصل میں یہ کہ یہ جو 3 شرائط ہیں ان کے اوپر حدیث کو پرکھنا نسبتاً آسان ہے۔ ایک محدث کیا کرتا ہے، وہ جب بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے، جیسے علامہ البانی ہو گئے، شیخ زبیر علی زئی ہو گئے اور رحمہ اللہ، تو وہ بہت بڑا ذخیرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ 3 شرائط کے اوپر جو ہے وہ حدیثوں کو پرکھتے چلے جاتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں یہ صحیح الاسناد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3 شرائط کے اعتبار سے اس کو پرکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مرزا صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی پہ انہوں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، تو کیا صحیح الاسناد احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک میں جو خاص طور پہ سلفی طبقہ ہے وہ تو بولتے ہی ہے کہ جی ہم نے سب کچھ صحیح احادیث یا حسن احادیث کے مطابق کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ان کے کتابچے کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے سورسز کیا ہیں، واقعہ کربلا کے پس منظر پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کریں، بالکل کریں۔ قرآن تو بیان کوئی نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے، 1-2 جگہ پہ آیات کے حوالے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنا موضوع گفتگو احادیث بنائی۔ ہاں، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے واقعہ کربلا قرآن میں تو نہیں آیا ہوگا نا، تو کہاں سے قرآن بیان کرتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک، لیکن دیکھیں نا، اوپر جو ہیڈر چل رہا ہے، ہیڈر کیا چل رہا ہے؟ فرقہ واریت سے بچ کے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے نہیں اور آپ نے بھی بیان نہیں کیا، وہ تو نکل گیا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہیڈنگ میں قرآن لکھا ہے، اور تاثر یہ دیا ہے کہ یہ جو میں فکر پیش کر رہا ہوں یہ قرآنی فکر ہے۔ وہ کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم جب ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایم فل PhD کے، تو وہ بعض اوقات لکھ کچھ دیتے ہیں، ٹائٹل کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، تو اگر وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال چلیں، یہ ایک مبالغہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری بات انہوں نے کہی کہ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے یہی کویسچن جا کے مرزا صاحب سے کیا تھا، ہماری ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہم جہلم گئے تھے 4 ساتھی، 5 سوالات ہم نے ان کو دیے تھے، اور وہ بھی تقریباً آپ کہیں کہ جی مہینہ پہلے دیے تھے۔ تو انہوں نے ایک سوال کی اجازت دی، ان میں سے ایک یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کا عنوان ہے صحیح الاسناد احادیث، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، یا حسن ہوتی ہے، یا موضوع ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہر کسی کو پتہ ہے، صحیح حدیث، صحیح الاسناد حدیث کیا ہوتی ہے؟ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔ اچھا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ صحیح الاسناد میں اور صحیح حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہ اب 2 ٹرم ہو گئی نا، آپ نے صحیح حدیث کیوں نہیں لکھا، آپ نے صحیح الاسناد احادیث کیوں لکھا؟ اوکے۔ اس کا وہ کوئی رپلائی نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ذہن اس بارے میں کلیئر نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے، اصول حدیث کی کوئی بھی ہم کتاب نکال لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ محدثین نے حدیث کو پرکھنے کے 5 اصول وضع کیے، کہ اس کے جو راوی ہیں وہ عادل ہوں، مطلب کریکٹر وائز ساؤنڈ ہو ان کا کریکٹر۔ دوسرا یہ ہے کہ ضابط ہو، مطلب ان کی میموری اچھی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو سند ہے، چین آف نریشن ہے، وہ کنیکٹڈ ہو، متصل ہو، بروکن نہ ہو۔ ہاں، جب ان 3 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ سند کے ساتھ ہے، اوکے، ٹھیک ہے، راوی کا تعلق بھی اور سند کے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ 3 جو شرائط ہیں ان کے اوپر حدیث پوری اتر رہی ہے، اوکے، کوالیفائی کر رہی ہے، یعنی عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، اور بروکن نہ ہو۔ ہاں، چین بروکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن صحیح حدیث کی 2 شرائط اور ہیں، کنڈیشن۔ جی، ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ علت کی 85 قسمیں ہو سکتی ہیں جو محدثین نے بیان کی، اور دوسرا یہ کہ وہ شاذ نہ ہو، یعنی کوئی ثقہ راوی، اتھینٹک راوی، اپنے سے زیادہ اتھینٹک راوی کی جو مخالفت نہ کر رہا ہو، اس کی روایت اسے کنٹراڈکٹ نہ کر رہی۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ یہ جو 3 شرائط ہیں ان کے اوپر حدیث کو پرکھنا نسبتاً آسان ہے۔ تو ایک محدث کیا کرتا ہے،
وہ جب بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے، جیسے علامہ البانی ہو گئے، شیخ زبیر علی زئی ہو گئے اور رحمہ اللہ، تو وہ بہت بڑا ذخیرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ 3 شرائط کے اوپر جو ہے وہ حدیثوں کو پرکھتے چلے جاتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں یہ صحیح الاسناد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3 شرائط کے اعتبار سے اس کو پرکھ لیا ہے، باقی 2 شرائط آنے والے دیکھ لیں. یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ صحیح اور ضعیف کے درمیان کا ایک درجہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک حدیث کے اوپر کچھ تحقیق کر لی ہے جبکہ ابھی اس کے اوپر کچھ تحقیق ہونا باقی. تو کیا وہ حدیث جو صحیح الاسناد ہوتی ہے اس سے استنباط و استخراج ہو سکتا ہے؟ نہیں، احکام لیے جا سکتے ہیں؟ اس سے کوئی بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. بنیادی مقدمہ سے یہ ہے کہ آپ کا کلیم، آپ کا دعویٰ. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عقیدے میں اور فقہ میں کیا ہم صحیح الاسناد احادیث کو بنیاد بنا کے کسی چیز کو حرام اور حلال کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں، ہم اس سے سپورٹنگ میٹیریل کا کام لے سکتے ہیں. سپورٹنگ میٹیریل کا مطلب ہوتا ہے جیسے اصول حدیث میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تابع یا شاہد کے طور پہ کام آ جائے گی. مطلب میرا بنیادی مقدمہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، چلے مزید سپورٹ کے لیے آپ صحیح الاسناد حدیث کو بھی بیان کر دیں. اچھا، یہ جو فرق ہے نا، آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ آپ ہمیں کتابوں سے دکھائیں، ہم تو علمی کتابی ہیں. یہ تو آپ نے بات کی ہے نا کہ صحیح الاسناد میں صحیح حدیث میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے معرفت و انواع علوم الحدیث، یہ امام ابن صلاح کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، مقدمہ ابن صلاح اس کو کہتے ہیں. یہ اصول حدیث کی بہت معروف کتاب ہے، بلکہ مدارس کے اندر بنیادی ترین کتاب یہی ہوتی ہے اصول حدیث کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محدثین کا یہ جو قول ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، اور محدثین کا بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یا حسن الاسناد ہے، اور وہ یہ بات نہیں کہتے ھذا حدیث صحیح یا حدیث حسن. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ لأنه قد يقال هذا حدیث صحیح الاسناد، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح الاسناد کہا جاتا ہے حدیث کو، ولا یصح، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی. کیوں؟ لکونہ شاذا او معللا، کیونکہ وہ حدیث شاذ ہوتی ہے یا اس میں کوئی علت ہوتی ہے. کوئی صحیح الاسناد حدیث ضعیف ہو سکتی ہے اگر شاذ ہو. تو کہنے کا اس سوال کا جواب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ ہم نے اگر کسی بھی فینومینا کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے تو ہم صحیح حدیث پر کر سکتے ہیں، صحیح الاسناد کو صرف سپورٹنگ مٹیریل کے طور پر لے سکتے ہیں. تو اب انجینئر صاحب کے کیا یہ بھی اہل السنہ کے بنیادی اصول الحدیث کے قواعد میں سے ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل حنفی، شافعی، مالکی، حنابلہ، بالکل ایسی. یا تو آپ کہیں نا کہ کسی مسئلے میں آپ کے پاس صحیح حدیث ہو ہی نا. اچھا، اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے جی، دوسری طرف صحیح الاسناد ہے، تو کون جائے گا صحیح الاسناد کی طرف؟ تو اپنے کسی بھی فینومینا کی بنیاد نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر. بنیادی مقدمہ جو ہے وہ آپ اس سے ثابت نہیں کر سکتے کسی ایسی حدیث سے. ہاں، آپ اس کو شاہد اور توابع کے طور پہ استعمال کر لیں. تو بیسیکلی دیکھیں ان کے ریسرچ پیپر میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو ہم نے یہ کہا، یہ عرض کی کہ انجینئر صاحب کے جو سورسز ہیں وہ اس کو اگر آپ ایویلویٹ کریں تو دیکھیں 2 ہی سورسز ہیں، قرآن مجید ہے یا صحیح حدیث ہے. نہ تو آپ نے قرآن مجید بیان کیا، نہ آپ نے صحیح حدیث بیان کی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب لکھا ہی صحیح الاسناد ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا صحیح الاسناد کے اوپر. برائے مہربانی مجھے یہ بتائیے کہ کتابی بات کرتے ہیں کہ سلف الصالحین میں یا علماء متاخرین نے کس نے یہ دعویٰ کیا ہے، کس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم مقدمہ قائم نہیں کر سکتے صحیح الاسناد کے اوپر؟ دیکھیں، آپ جو بھی اصول حدیث کی کتاب جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں گے، جو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے پوری دنیا میں، ہاں، وہاں یہی لکھا ہوگا کہ صحیح حدیث. صحیح حدیث یہ درمیان میں اصطلاح کہیں کہیں آپ کو ملے گی، جیسے امام ابن کثیر کے ہاں، امام ابن صلاح کے ہاں، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بعض اوقات محدثین یہ اصطلاح بھی استعمال کر لیتے ہیں صحیح الاسناد احادیث. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کا جو کتابچہ ہے 32 صفحات کا، 6 چیپٹرز ہیں. اس چیپٹر کا جو خلاصہ، اچھا یہ کتابچہ مرزا صاحب کی فکر کا خلاصہ ہے، اس کتابچے کا خلاصہ اس کا پہلا چیپٹر ہے، اور پہلے چیپٹر کا خلاصہ 2 حدیثیں ہیں، حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ، جو خلافت کے حوالے سے ہیں. اچھا، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. اچھا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے
جو آپ نے اپنا مقدمہ قائم کیا ہے کہ جی اس میں قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن نہیں ہے تو قرآن کا لفظ کیوں لکھا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی مقدمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا صحیح الاسناد حدیث کے اوپر، تو پھر میرے ذہن میں سوال آتا ہے کیا آپ کا کہیں آپ یہ دعویٰ تو نہیں کرنے لگے کہ مرزا صاحب اپنی فکر ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، یہ آپ کا دعویٰ ہے جی بالکل ایسے ہی. پلیز اس کو ایکسپلین کریں کیونکہ دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. ہاں دیکھیں یہی بات ہم عرض کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی فکر کا خلاصہ یہ کتابچہ ہے. اس کتابچے کا خلاصہ پہلا چیپٹر ہے. پہلے چیپٹر کا جو خلاصہ ہے وہ 2 حدیثیں ہیں، حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ. ان 2 حدیثوں کو اگر مرزا صاحب نہ بیان کرتے تو آپ یوں سمجھتے کہ اس کتابچے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. یہ ہم اس پہ گفتگو، یہ اب کتابچے کا پیج نمبر 2 ہے مرزا صاحب کے. اس میں انہوں نے حدیث سفینہ بیان کی، حدیث حذیفہ بیان کی، یعنی جو ان کی کتابچے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے کہ خلافت 30 سال تک ہوگی. اسی سے تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بادشاہ تھے. ٹھیک ہے. یا خلافت راشدہ کے بعد جو ہے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان روایتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آگے حوالے دیتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ان حدیث پہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنی فکر ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے، دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ جو ہے ریسرچ سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا ان کی میتھڈولوجی میں کوئی ایشو؟ ہاں دونوں ہیں. میں نے کہا ایک تو سورسز میں ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میتھڈالوجی میں بھی ہے. وہ کیا؟ سورسز میں یہ ایشو ہے کہ یہاں دیکھیں ہر حدیث کے سامنے لکھا ہوا اسناد صحیحٌ، اسناد صحیحٌ، اسناد صحیحٌ، اسناد، یہاں ہر حدیث کے سامنے. یعنی اچھا تحقیق بھی اپنی نقل نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں علامہ البانی نے کہا، شیخ زبیر علی زئی نے کہا، شیخ ارناؤت نے کہا، کیا کہا؟ اسناد صحیحٌ. اچھا آگے پھر لکھ رہے ہیں اگلی حدیث، شیخ البانی نے کہا، شیخ زبیر علی زئی نے کہا، اسناد صحیحٌ. آگے پھر لکھ رہے ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہا، اسناد صحیحٌ. آگے پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں علامہ البانی نے کہا، شیخ زبیر علی زئی نے کہا، شیخ شعیب ارناؤت نے کہا، کیا؟ اسناد صحیحٌ. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر حدیث جس سے آپ کا بنیادی مقدمہ ثابت ہو رہا ہے اس کے آگے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسناد صحیحٌ. تو گویا آپ کا جو سورس ہے وہ کمزور ہے. تو میتھڈولوجی کس طرح ویک؟ ہاں میتھڈالوجی اس طرح سے ویک ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ویک ہے کہ غلط ہے. میتھڈالوجی آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، دیکھیں نا ٹرینڈ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جی اب یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، سوشل سائنسز کی ہے، ماشاء اللہ آپ نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے باہر سے، تو ہم نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے ماشاء اللہ. ہیومینٹیز میں ہو رہی ہے، سوشل سائنسز میں ہو رہی ہے. ریسرچ میتھڈالوجی بطور کورس ورک کے پڑھایا جاتا ہے ایم فل میں، پی ایچ ڈی کے اندر، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے عالمی سطح پہ اس کے آپ کہہ لیں کہ جو سٹائلز ہیں وہ معروف ہیں. ٹھیک ہے. شکاگو مینول آف دی سٹائل ہے یا اے پی اے کا سٹائل ہے، سوشل سائنس ہیومینٹیز میں چلتے ہیں، سیٹ پیٹرنس ہے. ٹھیک ہے، اس کو فالو نہیں کیا گیا. اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اسلامک ڈپارٹمنٹس میں جس طریقے سے میتھڈولوجیکل اپروچز کو لیا جاتا ہے نہ اس کو فالو کیا. آپ نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ احادیث کے حوالہ جو دیتے ہیں، جو ریفرنسز دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایشو ہیں. وہ کیا ہے؟ ہاں یہ ایک تو پروفیسرز کی دنیا ہے نا، پروفیسرز کی دنیا کو تو انہوں نے فالو کیا نہیں نا، لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل ہے علماء کے ہاں چلا رہا ہے، ان سے پہلے بھی تو کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں نا، ان کے ہاں بھی جو حوالہ دینے کا ریفرنسنگ کا طریقہ کار ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں قدیم طریقہ بھی یہی ہے اور جدید بھی یہی ہے. جی مدارس کا، یونیورسٹیز کا، ہاں یعنی ٹریڈیشنل علماء جو ہیں ہمارے، ان کا بھی یہی ہے اور پروفیسرز کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، جو پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ لکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ چیپٹر کا نام ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جسے کتاب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے باب کا نام یعنی سب چیپٹر کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اتھینٹک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا، اس میں کچھ علماء نے اس میں مزید اضافہ کیا یا ریسرچرز نے کہ آپ کی جو کتاب ہے آپ کے سامنے جیسے صحیح بخاری ہے تو آپ نے اس کے پبلشر کا نام ذکر کر دیا، اس کا والیوم اور پیج نمبر ذکر کر دیا. تیسرے نمبر پہ جا کے آتی ہے نمبرنگ. ٹھیک ہے، نمبرنگ میں بھی 10 قسم کی نمبرنگ ہے ہمارے سامنے. اچھا اصل میں دیکھیں نا، ہم لوگوں نے تو کام کیا ہی ہے، ہماری ویب سائٹ ہے muhaddis.com کے نام سے، یہ آن لائن بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے حدیث کا. اب اس میں ہم نے ایک حدیث کے بارے میں 10 قسم کی نمبرنگ دی ہوئی ہے.
یعنی دنیا میں اس وقت 10 قسم کی نمبرنگ چل رہی ہے. اوکے. تو اب انٹرنیشنل نمبرنگ، اب یہ تو یہ تاثر دیتے ہیں نا جی انٹرنیشنل نمبرنگ سے، جیسے انٹرنیشنلی یہ ریکگنائزڈ ہے. اچھا وہ اس کا نام ہے صرف، یہ ایسی ہے جیسے پنڈ تھا میں جو ہے کسی کوئی اکیڈمی والے اس کا نام آکسفورڈ اکیڈمی آف سائنسز رکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آکسفورڈ کے لیول کی کوئی اکیڈمی. تو ایک نمبرنگ کا نام ہے انٹرنیشنل نمبرنگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. انٹرنیشنلی حدیث کی سب سے زیادہ جو نمبرنگ چلتی ہے وہ فواد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ جو حدیث کا ریفرنس دیا ہے جی وہ بھی مروجہ جو طریقہ کار ہے اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، جی جی اس کے مطابق نہیں دیا. اس کے مطابق نہیں. یہ دیکھیں نا، جیسے اب انہوں نے یہاں پہ حدیثیں بیان کی ہیں، جیسے یہ مسند احمد، یہ ہم پیج پہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے، آگے حدیث بیان کی، حدیث حذیفہ، ٹھیک ہے، آگے کوئی حوالہ نہیں ہے، بس حدیث بیان کر دی. آگے پھر کہا مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، آگے حدیث بیان کر دی، کوئی حوالہ نہیں ہے. آگے کہا سنن نسائی کی حدیث میں ہے، کوئی حوالہ نہیں. پھر کہا سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، کوئی حوالہ نہیں. پھر آگے کہا جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، کوئی حوالہ نہیں. پھر کہا مسند ابی داؤد طیالسی کی حدیث میں ہے، کوئی حوالہ نہیں. پھر کہا مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے. پھر جا کے اکٹھے حوالے مار دیے 8-10. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت گہرائی میں جا کے چیزیں دیکھی. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو کریں، ہر حدیث کے ساتھ اس کا حوالہ لکھ دیں. آپ مرزا صاحب کو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، وہ اکیڈیمیا کے آدمی تو نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، وہ ریسرچر نہیں ہے اس طرح کے، پیور ریسرچر جسے کہتے ہیں، اس کا بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا نقصان ہوا ہے. وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے 10 حدیثیں بیان کی، آگے بریکٹس میں 10 کے حوالے ڈال دیے. اچھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ صحیح بخاری، یعنی ان 10 میں سے کوئی ایک صحیح بخاری میں تھی جی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ 10 کی 10 صحیح بخاری میں ہے، یعنی 10 حدیثیں بیان کر کے آگے 10 کے حوالے اکٹھے نقل کر دیے. جی ٹھیک ہے. تو اب سمجھنے والے کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کون سی حدیث. اچھا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، پھر مجھے کہتے بھی ہیں یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں بھائی یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے روایت. تو لوگوں کو غلط فہمیاں لاحق ہوئی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے غلط فہمی دینے کی کوشش کی گئی ہو. ڈاکٹر صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، جو لوگ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ایم فل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ ایکڈیمک حوالے اور یہ ریفرنسز کا علم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو میرا خیال ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجیے. وہ ایک اکیڈیمیا کی دنیا کے تو آدمی نہیں ہیں. لیکن ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اس قسم کی ریفرنسز سے، اگر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 10 حدیثیں بیان کر کے آگے 10 کے اکٹھے ریفرنس دے دیے، اور کوئی بندہ ان 10 میں سے ایک روایت سنن ترمذی کی ہے، 10 کے ریفرنس دے دیے، کیا مطلب؟ 10 کے اکٹھے ریفرنس دے دیے نا، جیسے ہم نے اسکرین پہ دکھایا نا جی، کہ انہوں نے کہا یہ مثال کے طور پہ کہ مسند احمد کی حدیث میں آگے کوئی ریفرنس نہیں ہے. پھر آگے حدیث بیان کی مسند احمد کی حدیث میں کوئی ریفرنس نہیں. پھر کہا سنن نسائی کی حدیث میں کوئی ریفرنس نہیں. پھر آگے کہا سنن ابی داؤد کی حدیث کوئی ریفرنس. آگے جا کے سب کے اکٹھے 8 حدیثیں بیان کی، ہر حدیث کے آگے ریفرنس نہیں دیا، 8 کے آگے اکٹھے ریفرنس دے دیے، اور پھر 8 کی تحقیق. اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس حدیث کے بارے میں ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے. اچھا دیکھیں، آپ کی تنقید کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک تھیسس لکھنے کا یا پیپر لکھنے کا، اس کے اندر جو اصول ہیں، ریسرچ پرابلم ڈیفائن کریں، پھر ریسرچ آبجیکٹیوز ہوں، کویسچنز ہوں، اور حوالہ جات اس پرٹیکولر پیٹرن سے دیں، تو وہ جو ہے موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس معاملے میں دیجیے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس کو ریسرچ پیپر کلیم نہ کریں. اصل بات یہ ہے نا، آپ اس کو کہہ دیں کہ جی ہمارا ایک کتابچہ ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں جب ہم ریسرچ پیپر کلیم کرتے ہیں تو اب تو صرف ہم تھیسس کی بات نہیں کر رہے. اچھے ریسرچ جرنل میں آپ کے علم میں بھی ہے، اگر آپ اپنا پیپر بھیجتے ہیں تو اس کا پیئر ریویو ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اس کی رپورٹیں آتی ہیں، پھر جا کے آپ کا پبلش ہوتا ہے. اسی طرح اگر تھیسس ہو تو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے 5 سال تک، وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا باہر جاتا ہے، فارن ایویلویشن ہوتی ہے آپ کی، پھر آپ کا پبلک ڈیفنس ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں بھائی یہ ریسرچ پیپر ہے. کریٹیکل ایویلویشن آپ کر رہے ہیں. اچھا پھر مجھے یہ بتائیے، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یونیورسٹیز میں، پاکستانی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز جو ہے
اس متعلق ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک بچے نے ایک ٹاپک منتخب کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کا جو ٹاپک ہے ریفائن کیا جاتا ہے، اس پہ کتنی نقد و گیپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہاں بالکل دوسری سائنسز کی طرح. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جیسے معاملہ ہے کمزور چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے. اچھا ایک اور اہم چیز میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا اس ریسرچ پیپر کے حوالے سے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا. جی وہ 4 زبانوں میں لکھا ہے. جی اب آپ دیکھیں، آپ نے اس پر بھی اعتراض کر دیا. یہ دیکھیں مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا ہے، یہ کوئی 9-10 سیکنڈ کا ہے جی، تو یہ ذرا ہم ان کی زبانی پہلے سن لیتے ہیں. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، جن کو عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پائی عربی لکھا ہے پہلے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عربی عربی عربی، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کتابچہ پہلے عربی میں لکھا ہے، اچھا بعد میں ہم نے اردو میں لکھا ہے. اوکے. تو یہ کتابچہ مجھے بڑا ہوا کہ جی مرزا صاحب کی عربی اتنی اچھی ہے، تو میں نے ان کی ویب سائٹ سے ahl-sunnat-pak.com سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. جب یہ عربی کا کتابچہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B عربک، یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں یہ تو عربی ہے، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت اور دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند، ساری اردو لکھی ہے. اچھا نیچے جو ٹائٹل ہے کتابچے کا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی، یہ بھی اردو ہے. نیچے ایک اور ہیڈنگ ہے کل 200 احادیث اہل سنت کی مسند کتابوں سے ہیں. اچھا نیچے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اب مطلب یہ کون سی عربی ہے مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کی آیت تو کوئی بھی بندہ کہیں سے اٹھا سکتا ہے. جی اور اسی طرح حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہوئی ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں سب کے ایکسیس میں ہیں، مطلب آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں نا، عربی میں ہے نا حدیث کی کتابیں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو حدیثیں تھیں عربی میں آپ نے وہ سب کیا کی، کاپی پیسٹ کر دی اپنے کتابچے میں. اچھا تو آپ نے کہا جی میں نے عربی میں لکھا ہے، باقی جہاں تک وہ کتابچے کا جو ہیڈنگ تھی وہ تک آپ عربی میں نہیں ٹرانسلیٹ کر سکے کیونکہ وہ ہیڈنگ ہی آپ کی اپنی تھی یا اس کا ہیڈر جو ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عربی کتابچے کا مطلب یہ ہے وہ A to Z مکمل عربی میں ہو. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو یہی ہوگا. یہ بات آپ کی صحیح. آپ کسی عرب کو آپ دیں گے. میں بھی اکیڈیمیا کا مطلب ہوں، مطلب میرا تعلق ہے اکیڈیمیا سے. یس اس کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے. ہندی میں جو کیا انہوں نے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ خیر وہ میں نے نہیں دیکھا، اور انگلش میں نہیں دیکھا، لیکن اس میں پھر وہی بات ہے. ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ انہوں نے اردو میں کچھ اپنے نوٹس لگائے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ حدیثوں کے نیچے نوٹس لگاتے ہیں اپنی طرف سے. کلیم تو ان کا یہی ہے نا کہ جی میں نے صرف حدیثیں بیان کی، ایسا نہیں ہے. وہ ہم ان کے نوٹس دیکھیں گے. ان کے کیا مطلب نوٹس لگائیں؟ فٹ نوٹس؟ ہاں فٹ نوٹس لگائیں. اوکے. تو وہ آپ کو ٹرانسلیٹ شدہ نظر نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. اب آپ نے انگریزی میں بھی اگر کتابچہ جو ہے وہ آپ کلیم کر رہے ہیں تو انگریزی میں ٹرانسلیشن موجود ہیں، بہت اچھی اچھی ٹرانسلیشن موجود ہیں، آپ کاپی پیسٹ کریں اچھا احادیث کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جو ہے نا ایک جیسے لگتا ہے کہ ایک جھوٹا روب آپ نے طاری کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کی. ان کے فالوورز ہیں ڈاکٹر صاحب. فالوورز تو اب آپ کہیں کہ جی 1.6 ملین ہے، آپ تو یہی کہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ 2 ملین فالوورز تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی جو ہے وہ پہنچنے کو ہیں. کہنے کا مقصد یہ اگر ہم نے فالوورز ہی دیکھنے ہیں تو فالوورز تو اور بہت لوگوں کے بھی ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب کے بھی بڑے فالوورز ہیں. اچھا اب ہم حدیث کے اوپر آتے ہیں. آپ نے ذکر کیا جیسے کہ حدیث سفینہ اور اس سے پہلے حدیث حذیفہ. تو اس کی سند پر آپ کیا بحث کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے حدیث حذیفہ بیان کر کے پھر بتائیے اس کی سند. آپ نے اس کی سند کے اوپر بھی اعتراض کیا کیا؟ جی انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. حدیث سفینہ بھی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.